کلپ نمبر 400۔ اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 15 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میدان جنگ میں مسلمان کافروں کو پیٹھ نہ دکھائیں، اور یہ حکم اس وقت ہے کہ جب کفار مسلمانوں سے تعداد میں ڈبل ہوں، اس سے زیادہ نہ ہوں، اور اگر کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں ڈبل سے زیادہ ہو تو پھر مسلمانوں کا پیٹھ پھیر کر بھاگنا ناجائز و حرام نہیں ہے۔ جمہور کے نزدیک 100 مسلمانوں کا 200 کفار کے مقابلے سے بھاگنا کسی حال میں جائز نہیں ہے، اور اگر کافروں کی تعداد 200 سے زیادہ ہو تو ان کے مقابلے سے بھاگنا اگرچہ جائز ہے، لیکن صبر و استقامت سے ان کے مقابلے میں ڈٹے رہنا بہتر اور افضل ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ترجمہ، اور جو اس دن لڑائی میں ہنر بندی کا مظاہرہ کرنے یا اپنے لشکر سے ملنے کے علاوہ کسی اور صورت میں انہیں پیٹ دکھائے گا تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو اس دن انہیں پیٹ دکھائے گا، یعنی مسلمانوں میں سے جو جنگ میں کفار کے مقابلے سے بھاگا وہ غضب الہی میں گرفتار ہوا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ البتہ 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ پیٹ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہے۔ نمبر 1، کسی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے پیچھے ہٹنا، مثلا پیچھے ہٹ کر حملہ کرنا زیادہ مؤثر ہو، یا خطرناک جگہ سے ہٹ کر محفوظ جگہ سے حملہ کرنے کا قصد ہو، تو اس صورت میں وہ پیٹ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، اپنی جماعت میں ملنے کے لیے پیچھے ہٹنا، مثلا مسلمان فوجیوں کا کوئی فرد یا گروہ مرکزی جماعت سے بچھڑ گیا اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے پسپا ہو کر مرکزی جماعت سے ملا تو یہ بھی بھاگنے والوں میں شمار نہ ہوگا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ان اللہ سمیع علیم۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ ترجمہ، تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ حق ہے اور یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ شان نزول، جب مسلمان جنگ بدر سے واپس ہوئے تو ان میں سے ایک کہتا تھا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، دوسرا کہتا تھا میں نے فلاں کو قتل کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس قتل کو تم اپنے زور بازو اور طاقت و قوت کی طرف منسوب نہ کرو کہ یہ در حقیقت اللہ عز و جل کی امداد اور اس کی تقویت اور تائید ہے۔ ہر اچھے کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اچھے اور نیک کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے، اور جب انسان کوئی اچھا اور نیک کام کرے تو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیک کام بندہ خود نہیں کرتا، بلکہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو تو ہی کرتا ہے۔
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اور اے محبوب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. شان نزول. اس آیت کے شان نزول سے متعلق جمہور مفسرین کا مختار قول یہ ہے کہ جب کفار اور مسلمانوں کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہوئیں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک کافروں کے چہرے پر ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں. وہ خاک تمام کافروں کی آنکھوں میں پڑی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بڑھ کر انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے. کفار قریش کی شکست کا اصل سبب خاک کی وہ مٹھی تھی جو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھینکی تھی. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو وہ آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر